خود اپنی پاک کتاب کھولیں اور پڑھیں اور سمجھیں. اس لیے اور جب آپ وہ یہ تمام چیزوں کو خود سمجھنا ایکسپلور کرنا شروع کریں گی، اپنی پاک کتابوں کے ریفرنس دے کے بات کرنا شروع کریں گی، تو کسی مذہبی محفل میں بیٹھ کے بھی اپنی بات جو ہے وہ دلیل سے کبھی کلچر کی وہ مثال دیں گی، تو کبھی مذہب کی مثال دیں گی، کبھی قانون کی دیں گی، تو کبھی انٹرنیشنل لاء کی بھی مثال دیں گی، تو ان کی بات کو کون رد کرے گا. السلام علیکم ویورز، آج کے ولاگ میں خوش آمدید. اور آج کا ولاگ جو ہے خواتین کے حوالے سے ہونے والا ہے. کل آپ نے خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ خواتین نے بھرپور انداز میں منایا. خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی. خواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کا بھی اعلان کیا. آج بھی ایک تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں سے ہم آج کا ولاگ کریں گے. اور یہ ولاگ جو ہے راستہ این جی او نیٹ ورک کی جانب سے منعقد کی گئی ہے. خواتین نے بھرپور شرکت کی اور خواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے بالکل پرعزم نظر آ رہی ہیں. اور آج کے ولاگ میں جو ہے خصوصی طور پر بات ہوگی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میڈم رومانہ بشیر سے. وہ بھی اس تقریب میں جو ہے مہمان خصوصی ہیں اور وہ سپیچ بھی کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین حقوق پر بات بھی کریں گی. ہم بھی ان سے بات کریں گے. آج کے ولاگ میں ہمارے ساتھ رہیے گا. علی گڑھ ولاگز پر نئے ہیں تو علی گڑھ ولاگز کو سبسکرائب کر دیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ نے کل جو ہے کافی پروگرامز دیکھے اور خواتین اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دی. ہمارے ساتھ آج ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میڈم رومانہ بشیر موجود ہے. بات کر لیتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے. یہ جدوجہد کس حد تک کامیاب دکھائی دے رہی ہے اور اس میں کون کون سے بیریئر جو ہیں وہ خواتین کو ان کے حقوق سے دور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں. میم ویلکم ٹو علی گڑھ ولاگز. سب سے پہلے تو وقت کا بہت شکریہ. بیریئرز کہاں کہاں ہیں؟ بیریئرز ایک تو جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو حادثات ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، وہ اٹ سیلف بہت بڑا بیریئر ہے. کیونکہ ماں باپ ڈر جاتے ہیں، وہ پھر اپنی بیٹیوں کو باہر جانے کے لیے ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیریئر کریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف پروٹیکشن اپنی بیٹیوں کو پھر وہ سپیس نہیں دیتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی تک جانے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے یا اور بہت سارے فلائی کام کرنے کے لیے. تو یہ بیریئرز اس طرح بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ایک سوچ ہے، کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ روایت نہیں ہے، تو ہم کلچر کے نام پر بھی اپنی عورتوں کو جو ہے وہ روکتے ہیں. جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کی سپیس ہونی چاہیے، جو آگے بڑھنے کے مواقع لینے کی دوڑ میں شامل ہونے کا حق ہے ان کا، وہ وہاں سے پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ہمیں وہ فرسودہ کلچر جو ہے، ہمیں اس کے ساتھ سہمت نہیں ہوں میں. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ کلچر میں جدت آنی چاہیے، اور جس کلچر میں جدت نہیں آتی وہ کلچر جو ہے وہ اٹ سیلف وہ فرسودہ کلچر ہی ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو جو ہے اس کو چینج وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے. اس راستے کی جانب رہنمائی کیجیے گا جیسے بات کہنا چاہتی ہیں اپنے حقوق کے حوالے سے وہ کہہ سکیں. خاص طور پہ میں سوچتی ہوں کہ خواتین کو علم ہونا چاہیے اپنے مذاہب کے بارے میں، اور جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ اپنی پاک کتاب خود بھی پڑھیں نا. جیسے پاک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں جو ہے وہ وراثت میں حق جو ہے خاتون کا دیا گیا ہے. تو جب پاک کتاب میں آ گیا ہے تو یہ تو الہی حکم ہے نا. تو اس کو نہیں مانتا اگر، تو پھر دنیا میں لوگ نہیں مانتے. دیکھیں، ہم مذہب کو ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو جب ہماری پاک کتابوں کے اندر جو حقوق دیے گئے ہیں خواتین کے لیے، ہم ان کی امپلیمنٹیشن سے کیوں ہاتھ کھینچتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی جو مذہبی تعلیمات ہیں ہم ان پہ پورا نہیں اترتے ہیں. ہمیں مذہب نے راستے دیے ہیں، مذہب نے عورتوں کی بڑی رسپیکٹ دی ہے، عورتوں کو حقوق دیے ہیں. اور خاص طور میں جائیداد میں حق کی بات کرتی ہوں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جائیداد میں جو ان کا حق ہے اس کو ضرور لیں. اس لیے لیں کہ وہ آج نہیں کل ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے ایک سرمایہ دار عورت ہے وہ ایک مضبوط عورت ہوتی ہے. تو جائیداد میں حق جب اس کو ملتا ہے تو اس کی جو ہے ایک مضبوطی ہوتی ہے، اس کے گھر میں بھی، اس کے بچوں کے سامنے بھی، اور معاشرے میں بھی. اور معاشرے میں ترقی کے جو راستے ہیں وہ اکنامک امپاورمنٹ خاتون کے لیے بڑی ضروری ہے. کیونکہ جب اکنامک امپاورمنٹ ہوتی ہے، جب وہ اچھا روزگار ہوتا ہے اس کے پاس، جب وہ امپاورڈ ہوتی ہے اکنامیکلی، تو وہ با اختیار خاتون ہوتی ہے. اس کی آواز میں بھی ویٹیج ہوتا ہے،
اس کو گھر میں اور گھر سے باہر بھی سنا جاتا ہے، اور اس میں لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ابھرتی ہیں، اور وہ ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور وہ نہ صرف اپنے خاندان کی قیادت کرتی ہے بلکہ اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں بھی ایک لیڈر بن کے باقی مزید نہ صرف عورتوں کے لیے کام کرتی ہے، وہ مردوں کی بہتری کے لیے بھی کام، وہ اوورآل سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے، والدین کا جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو ہم حقوق دیتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، باہر جانے دیتے ہیں، اس کو آزادی دیتے ہیں، تو آپ نے بھی حادثات کی بات کی، جس طرح سے ان کے حقوق کے حوالے سے یا ان پر تشدد کے حوالے سے یا دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ حادثات ہوتے ہیں، تو والدین کے ساتھ بھی حادثات آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچیوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں آزادی دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا کہیں گی بچیوں سے؟ جس طرح ابھی ایک بیٹی نے یہاں بات کی کہ اگر آپ کو آزادی ملتی ہے تو پلیز آپ اپنے لیے گمان توڑتے ہوئے کسی اور کا راستہ بلاک نہ کریں، تو اس حوالے سے بھی فرمائیے گا، اور والدین کو ٹرسٹ کس طرح سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے انہیں جو ہے کانفیڈنس دینا چاہیے؟ آپ کی تربیت ہے، گھر کا ماحول ہے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کا رشتہ، اتنی سپیس گھر میں دیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ہر بات اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں شیئر کرے۔ اگر وہ گھر میں اس کو سپیس ملے گی تو باہر کی سپیس اس کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، تو یہ بہت بڑا رول ہے اس بات کا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جن بچیوں کے ساتھ ان کے بھائی اور باپ کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، جب کوئی ایسا آزمائش کا لمحہ آ بھی جائے تو وہ اس میں سے بڑے آرام سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ گھر میں شیئر کرتی ہیں دیتے اور ٹرسٹ نہیں کرتے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو۔ وہ بیٹیاں اور بہنیں بھی ایک مضبوط شخصیت کی مالک نہیں ہوتی ہیں، اور وہ آزمائش میں گرنے کے ان کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل لاز کو بھی آپ دیکھتے ہیں، بچیاں باہر پڑھنے جاتی ہیں ہر فیلڈ میں، اگر بات کریں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور وہ آئی ٹی میں جس طرح سے لڑکیاں زیادہ ہیں، اور آپ نے جس پرسنٹیج کی بات کی تو آئی ایم شاک کہ 99% جو ہے وہ بیٹیاں اگر یونیورسٹیز میں ہیں تو یہ تو بہت زبردست ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ پھر 100% ہی ہو جائے، پھر باقی کیسے اپریشیٹ کریں گی اور نصیحت کیا کریں گی؟ چونکہ جس انداز میں آپ فائٹ کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے، بیٹیوں کے حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، بڑا ضروری ہے۔ آپ نے بیلنس کی بات بھی کی، وہ بھی اس پر بھی تھوڑا تبصرہ کیجیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مردوں کو کہیں نیچا دکھانا، ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ میں بڑے خلوص سے یہ مانتی ہوں کہ خالق کائنات نے مرد کو بھی بنایا، عورت کو بھی بنایا، اور عورت میں بھی اپنا دم پھونکا، مرد میں بھی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم برابر ہیں، خالق کائنات نے دونوں کو لازمی جانا ہے اس کائنات میں بنایا جائے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنے کی بات کرنی ہے، تاکہ دیکھیں آپ سب مردوں کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کو بہت پیار کرتے ہیں، بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں، باپ کو بہت پیار کرتے ہیں، تو یہ جو پیار کے رشتے ہیں اور وہ بھی جواب میں آپ کو پیار ہی کرتے ہیں، اسی طرح آپ سب عورتوں کو کیسے مرد برا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بیٹی بھی بڑی پیاری ہے ان کو، ان کی بہن بھی بڑی پیاری ہے ان کو، ان کی ایون خواتین جو ان کی زوجیت میں ہیں وہ بھی ان کو عزیز رکھتے ہیں۔ تو پھر ہم نہیں ایک سویپ سٹیٹمنٹ کوئی بھی جینڈر دوسرے جینڈر کے بارے میں نہیں دے سکتا اور نہ دینی چاہیے، اس بات پہ تو میرا پورا یقین ایمان ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتی ہوں کہ آپ خواتین کو آگے لانے کے لیے، دیکھیں خواتین کے حقوق کی بات اس لیے زیادہ کی جاتی ہے کہ جس جینڈر کی حقوق سلب ہوتے ہیں پھر اس کے حقوق لینے کی بات کی جاتی ہے، تو اب مردوں کا بھی یہ امتحان ہے کہ مرد اب یہ مان لیں کہ عورتوں نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ آج یونیورسٹیز میں لڑکوں سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لڑکیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تعلیم واحد ایک راستہ ہے جو انہیں مضبوط بھی کر سکتا ہے اور جو انہیں سپیس بھی دے سکتا ہے، اور جو انہیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا اظہار کیا جا سکتا ہے معاشرے کے اندر، وہ صرف تعلیم اور ہنر سے ہی کر سکتی ہیں۔ اس لیے جو خواتین ہیں، ایک تو انہیں تعلیم اور ہنر کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور دوسرا ان کو اپنی مذہبی تعلیمات کا حاصل کرنے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں، وہ خود اپنی پاک کتاب کھولے اور پڑھیں اور سمجھیں۔ اس لیے اور جب آپ وہ یہ تمام
चीज़ों को खुद समझना, एक्सप्लोर करना शुरू करेंगी, अपनी पाक किताबों के रेफरेंस दे के बात करना शुरू करेंगी, तो किसी मजहबी महफिल में बैठ के भी अपनी बात जो है वो दलील से, कभी कल्चर की वो मिसाल देंगी, तो कभी मजहब की मिसाल देंगी, कभी कानून की देंगी, तो कभी इंटरनेशनल लॉ की भी मिसाल देंगी, तो उनकी बात को कौन रद्द करेगा, उनको सुना जाएगा। ख़वातीन इल्म हासिल करें, अपनी मजहबी किताबों को पढ़ें, अपने हकूक के बारे में जानें। जब वो ये सब कर चुकी होंगी तो फिर उनकी दलील को सुना जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो अलीगौर व्लॉग्स को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो अलीगौर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और आपके हकूक की जानकारी के लिए देखते रहिए अलीगौर व्लॉग्स, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।